میرے محترم بزرگوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی آمد ہے اور اس کی آمد کو چند روز ہی باقی رہ گئے ہیں۔ رمضان المبارک کا یہ مقدس، بابرکت اور پرعظمت مہینہ سال میں ایک بار آتا ہے اور یہ اپنے ساتھ بے شمار خیر و برکت لے کر آتا ہے۔ ماہ مبارک یہ نیکیوں کا سیزن ہوتا ہے، عبادات کا ذوق، تلاوت کا شوق اور نیکیوں کی طرف مسابقت، صدقہ و خیرات میں آگے بڑھنے کی چاہت، اس کا ولولہ اور جذبہ لوگوں کے اندر شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے آنے سے پہلے اس کے لیے ہمیں کس طرح تیاری کرنی چاہیے، اس آنے والے مہمان کا استقبال ہمیں کس طرح کرنا چاہیے۔ آپ کے ہاں کوئی مہمان آتا ہے اور اگر وہ خاص الخاص مہمان ہے، معزز مہمان ہے، تو اس کا اکرام، اس کی ضیافت، اس کی تکریم اسی اعتبار سے کی جاتی ہے۔ مہمان جتنا بڑا ہوتا ہے، قابل عزت ہوتا ہے، اکرام کا اتنا ہی زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ تمام مہینوں میں رمضان مبارک کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو ایک مہمان کے طور پر ہمارے سامنے ہے، آنے والا ہے۔ اس کا ہم استقبال کیسے کریں، اس کے استقبال کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اب تک کی جو ہماری 11 مہینے کی زندگی، گزشتہ سال کے 11 مہینے کی جو زندگی ہماری گزری ہے، اس کا پہلے ہم محاسبہ کریں، جائزہ لیں، ہر اعتبار سے جائزہ لیں، دینی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ہر دو لحاظ سے اپنی گزری ہوئی زندگی کا جائزہ لیں، محاسبہ کریں کہ ہم نے اپنی زندگی میں دینی اعتبار سے کیا چیز پایا ہے، کیا چیز کھوئی ہے، کتنا ہم سے عبادات کا اہتمام ہو سکا، کتنا ہم سے فرائض کا اہتمام ہو چکا، کتنا ہم سے تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہوا، کتنا ہم نے نیکی اور خیرات کا کام کیا۔ اس لحاظ سے ہمیں اپنی دینی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد ہم اپنی نیتوں کو خالص کریں، اپنی نیت کی تصحیح کریں، درست کریں نیتوں کو، کیونکہ ہر عمل کا دار و مدار اللہ پاک نے نیت پر رکھی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی، صالح ہوگی، درست ہوگی اور سچی ہوگی تو اعمال میں وزن پیدا ہوگا، اس میں جان پیدا ہوگی۔ اور اگر نیت کے اندر خلوص نہیں ہے، نیت سچی نہیں ہے، نیت صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے، تو اعمال کا پہاڑ بھی انسان حاصل کر لے، وہ روئی کے گالے سے زیادہ اس کی حیثیت نہیں ہے، اس میں کوئی جان، کوئی وزن نہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر یوم من شعبان فقال یا ایها الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر۔ سلمان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخری دن میں ہم لوگوں کو خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک ایسا عظیم اور بابرکت مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، اور یہ ایسا مہینہ ہے جو آ رہا ہے
اس میں ایک ایسی رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخوں میں، شعبان کی کسی آخری دن، کسی آخری تاریخ میں تمام لوگوں کو خطاب فرمایا اور اس ماہ مبارک کی عظمت، فضیلت اور اہمیت لوگوں کے سامنے بیان فرمائی، تاکہ لوگ اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے پہلے اس کی عظمت کو اپنے دل کے اندر پیدا کریں اور اس نعمت کا اپنے اندر احساس جگائیں۔ جب عظمت کا احساس اور نعمت کا احساس بیدار ہوگا تو آنے والے مہینے کا ہم صحیح طور پر اس کا استقبال کر سکیں گے اور صحیح طور پر ہم اسے گزار سکیں گے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں اور اس کے بعد اپنی نیتوں کو درست کریں، صحیح کریں، نیتوں کے اندر خلوص پیدا کریں، کیونکہ رمضان مبارک کی ایک نیکی اس کا ثواب کئی گنا اللہ تعالیٰ بڑھا کر دیتے ہیں۔ جو نفل عبادت کی جاتی ہے اس کا ثواب اللہ رب العزت فرض عبادت کے ثواب کی طرح مرحبت فرماتے ہیں، اور جو فرض عبادت کی جاتی ہے اللہ رب العزت 70 فرض کی ادائیگی کے ثواب کے برابر اسے ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ رمضان مبارک کا مہینہ ایسا مہینہ ہے، اس میں انسان جتنا کما لے جائے کم ہے۔ ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا سیزن ہوتا ہے۔ لوگ اپنے سیزن میں ایک ایک منٹ کو بھی ضائع کرنا گوارا نہیں سمجھتے۔ تاجروں کا سیزن الگ ہے، ملازمین کا سیزن الگ ہے، سب کا اپنا اپنا سیزن ہوتا ہے دنیا کمانے کا، روزی کمانے کا۔ اب کوئی نہیں چاہتا کہ ایک دن اس کا ناغہ ہو جائے۔ وہ اپنے سونے میں کمی کرتا ہے، وہ اپنے کھانے میں کمی کرتا ہے، کھانے کے اوقات کو آگے پیچھے کرتا ہے، دوپہر کا کھانا نہیں شام کو اکٹھا کھاتا ہے۔ یہ طلب، یہ للک، یہ جذبہ، سیزن میں جو آدمی سوتا رہ جائے گا اس کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، اور سیزن میں جو شخص بیدار ہوگا اور کوشش کرے گا، محنت کرے گا، اس کے ہاتھ کچھ آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے رمضان مبارک کا یہ مقدس مہینہ جو ہمارے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے، یہ اجر و ثواب کا سیزن ہے۔ اس میں جو سو گیا وہ چوک گیا، جس نے غفلت اختیار کی اس کے ہاتھ سے تمام خیر و برکت جاتی رہی، جس نے سستی اور کاہلی دکھائی اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا۔ جیسے 11 مہینے اس کے گزر گئے، یہ ایک مہینہ بھی ایسے ہی گزر جائے گا۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پچھلے 11 مہینے کے ہر دن 24 گھنٹے کے ہوتے تھے، دن اور رات، اور رمضان مبارک کا ایک دن ایک رات 48 گھنٹے کا ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ جیسے وہ 11 مہینے گزر گئے یہ مہینہ بھی گزر جائے گا۔ تو اس لیے اپنے دلوں کے اندر اس مہینے کی عظمت کا احساس پیدا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے ایام اور بہت سے مواقع اور لمحات ایسے بنائے ہیں جس میں اس کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے، جس میں اس کی مغفرت کے پروانے عام طور پر دیے جاتے ہیں، اور جس میں لوگوں کی کثرت سے مغفرت کی جاتی ہے، اور جس میں لوگوں کا جو ثواب بہت زیادہ بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ ایسے کچھ خاص دن ہوتے ہیں، کچھ خاص ایام ہوتے ہیں، لمحات ہوتے ہیں، انہی ایام و لمحات میں سے رمضان مبارک کا مہینہ ہے۔ تو اپنی نیتوں کو خالص کریں اور اس مہینے کی عظمت کا احساس اپنے اندر پیدا کریں، اور اپنی زندگی کی روٹین کو، ترتیب کو، اپنے معمولات زندگی کو تھوڑا سا اوپر نیچے کریں، ترتیب کو آگے پیچھے کریں،
اب یہ مہینہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی طرح گزار دیں جو ہمارے پچھلے 11 مہینے گزرے ہیں۔ اب ہم اپنے کھانے پینے میں، اپنے عبادات میں، سونے جاگنے میں، کام دھندے میں تمام چیزوں کی ترتیب بنانا ضروری ہے۔ انسان 20 دن کے لیے، مہینے بھر کے لیے کہیں جاتا ہے، سفر پہ جاتا ہے، کہیں جاتا ہے، تو وہ ترتیب بنا کر جاتا ہے، کیونکہ جو کام جو عمل ترتیب کے ساتھ ہوتا ہے مکمل ہوتا ہے، اور جو کام بے ترتیبی سے ہوتا ہے نامکمل ہوتا ہے، اس میں برکت بھی نہیں ہوتی ہے، ناقص اور ادھورا رہ جاتا ہے۔ تو ابھی چند دن باقی ہیں، اور اس ماہ مبارک کے آنے سے پہلے ہم اپنے اندرون کی بھی اصلاح کریں، اور اپنے باہر کی، اپنے ظاہر کی بھی اصلاح کریں۔ اندرونی اصلاح یہ ہے، دل کی باطنی اصلاح یہ ہے کہ زبان لایعنی باتوں سے محفوظ رہے، گالی گلوچ، چغلی، غیبت، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ویسے تمام بیماریاں، ایسے امراض جن کا تعلق زبان سے ہے، جو زبان سے نکلتی ہیں، زبان پر کنٹرول، قابو ابھی سے اس کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ اور اس کے علاوہ اپنے ظاہر کو بھی انسان درست کرے، اس کی اصلاح کرے۔ ظاہر کیا ہے؟ پاکی صفائی کا بھرپور اہتمام ابھی سے، بدن بھی پاک صاف ہو، کپڑے بھی پاک صاف ہوں، تاکہ لگے کہ ہم ایسے مہینے میں داخل ہونے جا رہے ہیں کہ جو مہینہ اللہ رب العزت کی طرف سے خاص نعمت کے طور پر ہمیں عطا کیا جا رہا ہے، تاکہ لگے کہ ہم ایسے مہمان کی آمد کے استقبال کر رہے ہیں جو سال میں ایک بار آتا ہے، اور نہیں معلوم کہ آئندہ کسی کو ملے یا نہ ملے، اس سے آپ کی دوبارہ ملاقات ہو یا نہ ہو، نہیں معلوم۔ کتنے ایسے لوگ تھے جن کی ملاقات گزشتہ سال کے رمضان میں ہوئی تھی، آج وہ نہیں ہے ہمارے بیچ میں۔ تو اندرون کی اصلاح اور باہر ظاہر کی اصلاح، دونوں کی طہارت، صفائی اور اصلاح ضروری ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجد کی آبادی نمازوں کے ذریعے، تلاوت قرآن پاک کے ذریعے، فرائض کے اہتمام کے ساتھ مسجد کی آبادی کی فکر کرنا حیرت کی بات ہے کہ نماز ہم تبھی شروع کریں گے جب چاند نکلے گا۔ آج نہیں نکلا تو آج کوئی مسجد نہیں آئے گا۔ 29 مثال کے طور پر 29 تاریخ ہے آج چاند نہیں نکلا تو مسجد کوئی نہیں آئے گا۔ اب 30 کو نکلے گا، رحال میں نکلے گا تو کل سے مسجد آنا شروع ہو جائے گا۔ تو چاند دیکھ کر مسجد میں آتے ہیں اور چاند دیکھ کر مسجد خالی کر دیتے ہیں۔ ایسی بے مروتی ماہ رمضان المبارک کے ساتھ، یہ رمضان مبارک کا مہینہ تربیت کے لیے ہوتا ہے، انسان کی ٹریننگ کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو اس کی عظمت کے احساس کے ساتھ گزاریں گے تو رمضان المبارک کے ختم ہونے کے بعد بھی ہماری زندگی اسی لائن پر چلے گی، عبادتوں کے ساتھ، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ، ذکر و اذکار و استغفار کے ساتھ، نیکی اور خیرات کے ساتھ۔ جس طریقے سے ہم رمضان المبارک کا مہینہ گزارتے تھے اس کے بعد بھی اسی طرح گزاریں گے، جب ہم اور ہمارے اندر اس مہینے کی عظمت کا احساس ہوگا اور اس کی مروت ہمارے دلوں کے اندر ہوگی۔ لیکن اگر بے مروتی کے ساتھ اس کا استقبال کریں گے، اس کی آمد کا استقبال کریں گے بے مروتی کے ساتھ
کہ جب چاند نکلے گا تبھی مسجد میں آئیں گے، اس سے پہلے ہم مسجد میں نہیں آئیں گے۔ ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے تو 3 دن پہلے سے اس کی تیاری ہو جاتی ہے۔ جتنا بڑا، جتنا وی آئی پی مہمان ہوتا ہے، اتنے ہی زیادہ اور اتنے ہی دن پہلے اس کے استقبال کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہے، کہیں کوئی کمی نہ رہ جائے، کسی چیز میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے ہمارے اس مہمان سے کہیں زیادہ معزز اور بابرکت مہمان ہے۔ اور رمضان میں ہوتا کیا ہے؟ عبادات، تلاوت، ذکر و اذکار اور غریبوں و مسکینوں کی مدد، خیرات، صدقات، ان چیزوں کے ذریعے سے ہم رمضان مبارک کے مہینوں کو آباد رکھتے ہیں۔ تو یہی چیز ہمیں آنے سے پہلے شروع کر دینی چاہیے۔ 5 وقت نماز کی ادائیگی کا اہتمام یہ شروع ہو جانا چاہیے۔ چاند دیکھ کر مسجد میں آنے والے نہیں، بلکہ آج ہی سے شروع ہو جانا چاہیے۔ فرائض کی ادائیگی کا اہتمام، اور قرآن پاک جو بند کر کے رکھ دیا تھا، غلاف میں پیک کر کے طاقوں میں، الماریوں میں رکھ دیا تھا، اب وقت آ گیا ہے کہ اسے طاقوں سے، الماریوں سے نکالا جائے۔ اسے کھولیے، اسے صاف کریے اور شروع کریے الحمدللہ رب العالمین سے۔ رمضان اور قرآن، ان دونوں کا تعلق بڑا گہرا ہے۔ رمضان آتا ہے تو قرآن کھلتا ہے، رمضان جاتا ہے تو قرآن بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے اعتبار سے تو گہرا تعلق یہی ہے، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے، ہم مسلمانوں کے اعتبار سے ان دونوں کا تعلق بس اتنا ہے کہ رمضان آیا تو قرآن کھلا، اور رمضان گیا تو قرآن بند کر کے رکھ دیا گیا۔ اب 11 مہینے پڑھنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ قرآن کے ساتھ یہ بے مروتی کہ صرف 1 مہینہ، اور پڑھتے بھی ایسا ہے کہ مہینے بھر میں قرآن پاک مکمل ہو بھی نہیں پاتا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان مبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور باعث رحمت ہے۔ تو قرآن اور رمضان کا بہت گہرا رشتہ ہے، تعلق ہے۔ اس رشتے کو اچھی طرح نبھائیں، اس تعلق کو اچھی طرح جوڑیں اور نبھائیں۔ قرآن پاک کی تلاوت یہ سب سے بڑا ذکر ہے، قرآن پاک کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے، اور قرآن کو اللہ پاک نے ذکر فرمایا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، کہ ہم نے اس ذکر کو، یعنی قرآن کو ہم نے ہی نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اپنے معمولات زندگی کو صحیح طریقے سے اسے ترتیب دیں، اور یہ سوچ کر چلیں کہ رمضان مبارک کا کوئی بھی لمحہ ضائع نہیں ہونے دیا جائے گا، اس کا کوئی منٹ ہماری کوتاہیوں اور غفلتوں کی وجہ سے ضائع نہیں ہوگا، اس کی کوئی شام، اس کی کوئی رات، اس کا کوئی دن ہماری سستی اور کاہلی کی وجہ سے ضائع نہیں ہوں گے۔ اس کی کوشش ابھی سے، اس کی فکر ابھی سے ہونی چاہیے، اور اپنے آپ کو کمر بستہ کر لینا چاہیے، اپنے آپ کو جو ہے تیار کر لینا چاہیے۔ جب ابھی سے اپنی تیاریوں میں لگ جائیں گے تب ہم صحیح معنوں میں رمضان مبارک کا مہینہ، اس کے تمام انوار و برکات و خیر کے ساتھ ہم گزارنے والے بنیں گے۔ رمضان کی تیاری کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ گھر میں جس چیز کی کمی ہے، کھانے پینے کی، راشن کی، غلے کی، اسے پورا کر دیا جائے، لا کر رکھ دیا جائے۔ ویسے رمضان سے پہلے آدمی چاہے جتنا لا کر رکھ لے،
رمضان میں پھر بھی مارکیٹ اور بازار جانا پڑتا ہے، پھر بھی جانا پڑتا ہے۔ تو رمضان کی تیاری کا مطلب یہ ہے کہ ہم دینی اعتبار سے، دینی لحاظ سے اس کی فکر کریں، ہمارے اعمال میں جو کوتاہی ہے ان کوتاہیوں کو دور کریں، ہماری عبادات میں جو کوتاہیاں ہو رہی ہیں، سستی و غفلت ہو رہی ہے، اسے ختم کریں، ہمارے اوپر جو غفلت کی موٹی چادر پڑی ہوئی ہے اس چادر کو اتار کر پھینک دیں، اور جو بے فکری کی زندگی ہم گزار رہے ہیں اس بے فکری کی زندگی کو طاق نسیان میں اٹھا کر رکھ دیں، اسے پھینک دیں اور اپنے آپ کو تیار کریں، مستعد ہو جائیں، تاکہ لگے کہ ہم کسی چیز کے طلبگار ہیں، ہمیں کسی چیز کی طلب ہے، ہم کوئی چیز چاہ رہے ہیں، ہمیں کسی چیز کا انتظار ہے، کوئی آ رہا ہے، مجھے اس کا انتظار ہے، لگے ایسا۔ خدا کی قسم اگر آج سے مسجدیں آباد ہو جائیں تو لگے گا ایسے ہی کہ آج ہی رمضان ہے، چاند آج ہی دکھ گیا ہے، رمضان مبارک کا مہینہ آج ہی سے شروع ہو گیا ہے۔ اگر آج ہی سے مسلمان کمر بستہ ہو جائیں، مسجدوں کو آباد کر دیں اور تلاوت قرآن پاک کی گرماہٹ سے اپنے دلوں کو منور کر لیں، اپنے گھروں کو آباد کریں، تو لگے گا ایسے ہی کہ رمضان کے سیزن میں ہم داخل ہو گئے ہیں، رمضان کے مہینے میں ہم داخل ہو گئے ہیں۔ یہ تیاری، ایسی تیاری ہونی چاہیے، تبھی ہم صحیح معنوں میں اللہ رب العزت کی عطا کردہ اس نعمت کا صحیح معنوں میں ہم اس کی قدر کرنے والے بنیں گے، ہم اس کے شکر گزار بنیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی اور نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت ادا کر لیں۔